قدر علماء ذویل احترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ایمان افروز خطاب آپ نے مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اس سے پیشتر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تحفہ درود و سلام بئی طور پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ایک بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو پوری تقریر یاد رہے یا نہ رہے، سمجھ میں آئے کہ نہ سمجھ میں آئے، بس یہی ایک بات انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہوگی۔ ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت، عبادت کے لیے کون سا دن بہتر ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کے لیے کون سا دن بہتر ہے؟ بزرگ نے فرمایا، موت سے ایک دن پہلے، موت سے ایک دن پہلے کا دن وہ عبادت کے لیے سب سے بہترین دن ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت، موت کب آئے گی یہ تو معلوم ہی نہیں، موت کب آئے گی یہ تو معلوم ہی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا، پھر ہر دن عبادت کیا کر، پتہ نہیں کب موت آ جائے، پھر پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ یہ جو ٹال مٹول کی عادت، دیکھیے نا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ایک موبائل لے کر کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہاں کچھ بات ہی نہیں، اللہ رسول کی بات سے بہتر ان کو اپنی بات لگ رہی ہے۔ یعنی میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں جلدی سے یوپی میں تاریخ دیتا نہیں ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہ جو بہت سارے نوجوان چلبلے جو ہوتے ہیں، دیکھیں وہاں سے بھی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ گناہ میں وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہ جانا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی کوئی اہمیت ہی نہ سمجھی جا رہی ہو، اور آدمی اپنی بات کی اہمیت سمجھ رہا ہو، وہاں جا کے کیا کرنا، بلا وجہ وہ گنہگار ہو۔ تو آپ توجہ سے سنیں، شاید کہ کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے، اور چونکہ ایک تفصیلی خطاب آپ نے سن لیا، اور میں مزید آپ پر کوئی لفظوں کا بوجھ رکھنا نہیں چاہتا، میں صرف 2 3 4 باتیں اور کچھ آیت کریمہ کی روشنی میں باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، شاید کہ آپ آج کچھ سوچ لے کر کے یہاں سے اٹھیں۔ تو بزرگ نے فرمایا
کہ عبادت کے لیے سب سے بہترین دن موت سے ایک دن کا پہلے کا دن. تو جب ہمیں معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی تو ہمیں ہر دن اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے. یہاں بہت سارے ایسے بھائی ہیں، بدگمانی نہیں کرتا، چونکہ میں واقف ہوں بہت ساروں کی زندگی سے کہ چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بسا اوقات سفر میں بھی ہوتے ہیں، لیکن نماز کا وقت آتا ہے تو نماز کے لیے اگر ہم رک بھی گئے تو وہ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں کہ کہیں نماز پڑھیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی. اور بہت سارے ایسے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ بدگمانی کو معاف فرمائے، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ مسجدوں میں اگر جا کر کے دیکھیں تو نوجوانوں کی تعداد نظر نہیں آتی. کہاں ہوتے ہیں کیا معلوم. اور نماز چھٹ جانے پر افسوس بھی نہیں. یہاں مولا علی کا ایک قول آپ کو سنا دوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز کے چھوٹنے پر تجھے اس بات پر افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے. تو نماز اگر چھٹ جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے پاپی ہیں کہ خدا کے سامنے کھڑے رہنے کے لائق بھی نہیں. تو نماز چھوڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اللہ کی نظروں سے گر جانے کی بات ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز کی پابندی کیا کرو. حضرت لقمان، آپ میں سے بہت سارے باپ ہیں جو اپنے بیٹے کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں. کبھی قرآن میں دیکھو کہ باپ نے اپنے بیٹوں کو کیا کیا نصیحت کی ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت فرمائی، یا بنیا. انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے. آج یو پی بہار بنگال میں بچے کا نام ہے لڈو ادھر آ، اے منو ادھر آ. کیا سب تماشا ہے. قرآن میں جب بھی اللہ نے پکارا بڑے پیار سے پکارا. ایمان والوں کو پکارا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے دیوانوں. انسانوں سے پکارا تو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو. رسولوں سے پکارا تو فرمایا یا ایھا الرسل. تو یہ ادب اللہ عز و جل نے بتایا کہ اچھی طریقے سے پکارا کرو. تو اب آپ دیکھیں بچے کو بھی پکارنا چاہیے تو کیسے پکارنا چاہیے، یہ طریقہ بھی قرآن دے رہا ہے. یا بنیا، اے میرے لگتے جگر، اے میرے بیٹے. جب ایک باپ اپنے بیٹے کو اس انداز سے پکارے گا تو اس پکار کے بعد جو حکم بھی باپ دے گا بیٹے کو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. جیسے قرآن میں جتنے احکام ایمان والوں کو دیے گئے اس میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو فرما کر اپنے مومن بندوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی. تو پہلی چیز، بچوں کو اچھی طریقے سے پکارو، اچھے نام سے پکارو، اچھے انداز سے پکارو. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لگتے جگر. یہی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب انہوں نے خواب دیکھا تو فرمایا تھا یا بنیا انی ارا فی المنام. وہاں بھی یا بنیا فرمایا، اے میرے بیٹے. اب پہلا حکم باپ کیا دے رہا ہے، اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر. یہ نماز کی فکر صرف حضرت لقمان ہی کو نہیں تھی بلکہ اس نماز کی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھی.
اپنے بیٹے کے سلسلے میں، اپنی ذریت کے سلسلے میں، اس لیے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس لیے کہ اگر بچہ نمازی بن گیا تو یہی نماز بچے کو بے حیائی سے روکے گی، یہی نماز بچے کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گی، یہی نماز آپ کے بچے کے لیے سیدھے راستے پر چلنے کا ذریعہ بنے گی۔ کیا آج ہے کوئی باپ ایسا جو اپنے بچے کی نماز کی فکر کرتا ہو؟ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر باپ اپنے بیٹے پر نماز کے سلسلے میں سختی کرتا ہے؟ ارے جب خود ہی نماز کا پابند نہیں تو اپنے بیٹے کو نماز کا کیا حکم دے گا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی عمر میں علاقہ چھوڑ کر کے 12 سال کی عمر میں ممبئی کوئی چلا گیا، کوئی بنگلور چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا روزی کی تلاش میں، پھر وہاں کماتے رہے، بڑے ہو گئے، کچھ سیکھا وغیرہ نہیں اور زندگی گزر گئی۔ باپ کو فکر ہے روزی کی، ہر نوجوان کو فکر ہے روزی کی۔ رشتہ دار کہتا ہے کہ ممبئی بھیج دو، ہم اس کو کام پہ لگا دیں گے۔ کوئی رشتہ دار بیرون ملک رہتا ہے تو کہتا ہے میں اس کے لیے ویزا اور نوکری کا انتظام کر دوں۔ آدمی بھروسہ کر لیتا ہے، ذرا رب کے فرمان پر بھی بھروسہ کر لو۔ اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پر جمے رہو۔ اللہ فرماتا ہے میں تم سے روزی نہیں مانگتا، میں تم کو روزی عطا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اور تم بھی نماز پڑھو، تمہیں در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، روزی کا ذمہ میرے پروردگار نے لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کرتے ہیں آپ؟ ہم کہتے ہیں چلے میں چلا گیا، جماعت میں چلا گیا، یہ سنی تھا بگڑ گیا۔ میں کہتا ہوں ایک ہی سوراخ ہم نے کھلا رکھا ہے جہاں سے یہ چور لوگ گھستے ہیں، اور وہ سوراخ ہے نماز کا۔ نماز کے نام پر آتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ابھی منتظمین جلسہ میں سے ایک ساتھی سے میں نے کہا، انہوں نے کہا حضور آئندہ سال کی تاریخ ابھی سے دے دیجئے۔ میں نے کہا بالکل دوں گا، وعدہ میرا، تاریخ ابھی دے دوں گا، اعلان ابھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری بھی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ تم یہاں کسی کے پاس نماز سیکھنا تو تم بہانہ بناؤ گے، امام صاحب چلے گئے، مبلغ صاحب چلے گئے، مولانا صاحب چلے گئے، کوئی بہانہ تم دے ہی نہ سکو۔ اس کے لیے میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ہمارے یہاں آن لائن بھی کورس ہوتا ہے۔ تم کمیٹی والے آن لائن اگر 3 مہینے کا نماز کورس کمپلیٹ کر لو گے نا، آئندہ سال کی تمہاری تاریخ پکی۔ ہمارے یہاں پروگرام کروانے والے علماء کے علاوہ جو لوگ ہیں، نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ ان کو اتحیات آتی ہے، نہ ان کو درود ابراہیم، کچھ بھی نہیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کراتے ہو اور آپ سے پوچھا جائے کیوں جلسہ کرا رہے ہو؟ مولانا ہمارے یہاں بہت بگاڑا ہو گیا ہے۔ تو آپ سدھرنا نہیں چاہتے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پروگرام کے آرگینائزر اتنے دین کے پابند ہو جائیں کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر کے دوسرے دین کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بہت اچھے ہیں کہ گانوں کی محفلوں کی بجائے ذکر رسول کی محفل سجاتے ہیں، لیکن اپنی کمیاں دور کرو، اپنی خامی دور کرو۔ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، لیکن قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جلسہ کیا تھا کہ یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھا تھا کہ نہیں۔ اس کی فکر کرو۔ آج آپ آئے ہو، بہت اچھی بات ہے، اچھی تعداد میں آئے ہو اور خوشی کی بات ہے، دل جمعی سے سن رہے ہو اور خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آج یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو آئے کیوں تھے آپ؟
کیوں آئے تھے؟ کچھ لوگ شرماتے ہیں، ارے میں نماز پڑھوں گا تو میرا دوست کیا بولے گا، یہ کب سے سدھر گیا؟ اس کی دوستی آپ کو قبر میں کام نہیں آئے گی، قبر میں نماز کام آئے گی۔ قبر میں اگر اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کے اندر دوست اجالا بن کر نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی نماز ہے، یہ نماز قبر کے اندر روشنی کیا کہے تو آپ سلام پھیر دیتے ہو، تو اتنی ساری بات مان رہے ہو، تو گویا اس کا اگر گستاخی سے بھرا ہوا عقیدہ ہے تو بد عقیدے کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کے عقیدے کو گویا آپ نے تسلیم کر لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے مولانا کیا یہ سب چیزیں دیکھنا، ارے آپ نیت کرتے ہو پیچھے اس امام کے، تو سنی صحیح العقیدہ، ایسے سنی نوجوانوں اپنی مسجد کو بھر دو، اس طرح سے نمازی بن جاؤ کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ سنی کبھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ جیسا صحابہ کے زمانے میں، رسول اعظم کے زمانے میں اگر کوئی نماز نہ پڑھتا تو لوگ سمجھتے تھے یہ کافر تو نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بھی صحابی کبھی بے نمازی نہیں تھی۔ پہچان بناؤ اپنی۔ تو اپنے بیٹے کو پہلی چیز کا حکم دو نماز کا، اقیم الصلاۃ۔ دوسرا حکم وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ او کما قال، اچھی باتوں کا حکم دو۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اچھی بات کا حکم، نماز قائم کر اور اچھی بات کا حکم دے۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ لیں تو نوجوان کہے کہ ارے وہ پکچر تو دیکھا، ارے وہ گانا تو دیکھا، میں تجھے بھیجتا ہوں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو۔ لیکن وَأْمُرْ کے بعد صبر کا حکم نہیں آیا، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَر کے بعد صبر کا حکم آیا، اس لیے کہ اچھی بات کہیں گے تو دنیا محبت کرے گی، لیکن جہاں آپ نے گناہ سے روکا تو دنیا آپ کی دشمن بن جائے گی۔ یہ شراب سے روک رہا ہے، یہ زنا سے روک رہا ہے، یا عیاشی سے روک رہا ہے، یہ جھوٹ سے روک رہا ہے، یہ خیانت سے روک رہا ہے، فوراً آپ کی دنیا دشمن بن جائے گی۔ جیسا کہ بڑی معذرت کے ساتھ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض مسجدوں کے ٹرسٹی ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کوئی بات کر دیں تو بس نکالو مولانا صاحب کو، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے ہم پر کہہ دیا، یہ سب نہیں ہوتا۔ تو قرآن کہتا ہے، اور ترتیب دیکھیے، اچھی باتوں کا حکم، اس کے بعد بری باتوں سے بچنے کا حکم، اور فوراً فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ یعنی جب تم بری بات سے رکنے کا حکم دو گے دنیا تمہاری دشمن بنے گی، تو تم اس پر صبر کرو، اس لیے کہ صبر کرو گے تو تنہا نہیں رہو گے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صبر تو اتنی عظیم دولت ہے کہ جنتی کو جب فرشتے سلام کریں گے، سلام پیش کریں گے جنتی کو، تو کیا کہہ کر سلام پیش کریں گے؟ کون سی صفت سے جنتی کو یاد کریں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو اے صبر کرنے والے تجھ پر، اور تیرا ٹھکانہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ سب میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، اور یہ سارے کام بہت حوصلے کے کام ہیں، بہت بڑے کام ہیں۔ اب ایک بات عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ کیا ہوا ہے؟ تو جائیے، اس کے لیے کون پابندی لگائے گا؟ معاف کیجئے گا، میری سختی کی وجہ سے بیچارے پریشان ہو گئے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے۔ اور میں صرف اس کے لیے وہ کرتا ہوں کہ آپ گناہوں میں شریک نہ ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کرنے کا گناہ نہ ہو۔ اور
حالانکہ آج مجھے پہنچنا وعدہ کر چکا تھا، لیکن طبیعت ایسی نہیں تھی، چونکہ 600 کلومیٹر کا کم و بیش سفر کر کے کل میں ممبئی پہنچا ہوں بائی روڈ. تو تھکان اور طبیعت ایسی تھی کہ پہنچنے کے امکانات بہت کم تھے، لیکن پھر ہمارے صادق رضوی صاحب نے پھر پریشر ڈالا کہ آپ کو پہنچنا ہی، میں حاضر ہو گیا. ایک بات، دو باتیں تو آپ نے یاد رکھی ہوں گی انشاءاللہ. پہلی بات، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، اس لیے ہمیشہ عبادت کی کوشش کرو. دوسری چیز، نماز چھوٹنے پر اس لیے افسوس کرو، کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ اللہ اپنے سامنے مجھے کھڑے رہنے کی توفیق بھی نہیں دیتا؟ میں اتنا گیا گزرا ہوں، یہ خیال. اور تیسری بات، بہت سارے لوگ اچھے کپڑے پہن کر اکڑتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر، شادی کا موسم ہے نا، اکڑ کے چلتے ہیں. جملہ یاد رکھیے گا، بہت قیمتی کپڑے پہن کر اکڑ کے چلتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی بک رہا ہے. اسی بازار میں. تو نہ اکڑو، خدا کی بندگی کے سامنے بندگی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اس کی بندگی کرنے میں اکڑو نہیں کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کیوں نماز پڑھوں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ نماز پڑھے. یہ سب تکبر چھوڑو اور ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں گناہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں. اگر اسی حالت میں موت واقع ہو گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور یہ تصور کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سوچو اللہ صرف تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہارے دل کی نیتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور کہیں بھی چھپ کر اس سے گناہ نہیں کر سکتے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جو کچھ زمین کے اندر ہے، چیز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء. کوئی چیز بھی جو زمین و آسمان کے درمیان ہے یا زمین و آسمان میں ہے، اللہ سے چھپی چیز. یہ چیز کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیز کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ذرہ ہے نا، جو عدم سے وجود میں آ گیا، وہ چیز ہے. جو نہ تھا اور وجود میں آ گیا، چاہے وہ ذرہ ہو یا چاہے ہلکا سا چھوٹا سا پتھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ وجود میں. اور یہ ہر چیز کرتی کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی اور اللہ کی حمد بجا لاتی ہے. اور یہ چیز وجود میں کیسے آئی؟ تو قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج سے ہر باپ، اور اگر کوئی باپ یہ سمجھے یہ نہیں پڑھتا میں کیا کروں، آپ نے حکم دیا تھا، اور اگر آپ نے حکم اور اس کے پیچھے آپ نے کوشش نہیں کی تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی کو اپنے ماتحت والے کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، اس سے پوچھا جائے گا. اس لیے خود بھی نماز پڑھو، بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ، اور نماز چھٹنے پر ڈرو اور افسوس کرو کہ یا اللہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ تو نے اپنے گھر میں اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق بھی مجھ سے چھین لی. یہ ذہن کے اندر رکھو، دل و دماغ میں کے اندر رکھو. نماز کی پابندی کرو، اور نماز کا بچوں کو بھی حکم دو، بیوی کو بھی حکم دو. بلکہ ایک حدیث سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
3 قسم کے لوگوں کو دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ 3 قسم کے لوگوں کے گھروں کو تو ہرا بھرا رکھنا، ان میں سے ایک کون ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے اور جو شوہر اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھائے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنا۔ آج نہ بیوی کو نماز کی فکر رہی، نہ شوہر کو نماز کی فکر رہی۔ یہ ساری چیزیں چھوڑو، اور جو یہ جلسوں میں آپ آتے ہو، پروگراموں میں آتے ہو، ادب کے ساتھ آؤ۔ جتنا ادب کرو گے اتنا فیض زیادہ ملے گا۔ آپ میں سے بہت سارے بیچارے ایسے ہیں جو ذوق و شوق میں آ جاتے ہیں، دیکھنے سننے کے لیے آ جاتے ہیں، تھوڑی سی اپنی اصلاح اگر کر لیں اور توجہ سے سننے کے لیے آ جائیں تو کبھی قسمت اتنی بیدار ہو جاتی کہ پتہ نہیں کیا کیا نظر آ جاتا ہے۔ باوضو آنے کی کوشش کریں، سر پہ ٹوپی رکھا کریں، ٹھنڈے دماغ سے گفتگو کو سنا کریں، اور اس نیت سے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے تھے خطیب کا خطاب سننے کے لیے، تو گئے اپنی ماں سے اجازت لینے، ماں مجھے اجازت دے کہ فلاں خطیب تشریف لائیں، میں ان کا خطاب سن لوں۔ قربان جائیے ماں کے جواب کو بھی، فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فرماتی بیٹا کیوں خطاب سننے جا رہے ہو، کیا وجہ؟ کہا ماں بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ ماں نے فرمایا جاؤ بیٹے اجازت دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک نیت کر لو۔ کہا ماں کیا نیت کروں؟ یہ نیت کرو کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان وہ سنائیں گے میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا، اور اگر تم نے عمل کی نیت نہیں کی اور صرف سننے کی غرض سے گئے تو پہلے تو نہیں جانتے تھے اور گناہ کرتے تھے، جان کر گناہ کرنے کا عذاب ڈبل تمہارے اوپر ہو جائے۔ کیا ہم اس نیت سے آتے ہیں؟ گاؤں کا جلسہ ہے، چلو سب ملیں گے، چلو چلو دیکھیں کیا ہوتا ہے، چلو بس یہی ہے۔ نیت درست کرو، حالات آپ کے سامنے ہیں، سچویشن آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کب سدھریں گے؟ کب اپنے آپ کو بدلیں گے؟ کب اپنے آپ کو چینج کریں گے؟ ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں ارے سب ایسے ہی، اب کیا کریں، کون سدھر کے کیا فائدہ؟ نہیں، جواب آپ کو دینا ہے آپ کے بارے میں، کوئی اور آپ کی قبر میں نہیں آئے گا۔ تو چینج کرو، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم جو کچھ مختصر کلمات خیر میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے اس پر انشاءاللہ آپ بھی عمل کی کوشش کریں گے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گزارش، ہمارے بیٹھے ہوئے یہاں علماء ذوی الاحترام سے خوب کام کر رہے ہیں، ان کی بساط پر یہ خوب کام کر رہے ہیں، لیکن آپ تمامی حضرات کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچوں کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں، گلی گلی کوچے کوچے میں مکاتب قائم کیے جائیں، اور ان مکاتب کے اندر محلے کے بچوں کو بلایا جائے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اور کمیٹی والے اور محلے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر جلسہ نہیں کرتے نہ کرو، لیکن یہ مکتب قائم کر کے مدرس کو اچھی تنخواہ دو، اس لیے کہ ہماری تقریر میں آ کر کے اگر کوئی کچھ کلمہ یاد نہیں کرتا لیکن ان کے پاس پڑھنے جانے کے عوض کے اندر ان کا قرآن بھی درست ہو جاتا ہے تو اس کا جتنا ثواب ہے اس کا اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا ہے۔ گلی گلی میں مکتب قائم کرو، آپ کے علاقے کا کوئی بچہ جاہل رہنے نہ پائے، سب کو قرآن سکھاؤ، اس کا اہتمام کرو، بھرپور اہتمام کرو۔ میں ایسے ایسے دیہاتوں کے بارے میں جانتا ہوں، ہمارے سید صاحب قبلہ واقف ہیں اس سے، اور ہمارے نعت خواں ماشاءاللہ قاری شریف ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید درد و سوز پیدا فرمائے، بڑے مخلص، بڑے سیدھے، الحمدللہ جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں ان سے نعت سننے کو جی بھی چاہتا ہے، اور نعت پڑھنے کے اندر ان کے درد و سوز بھی موجود ہے۔ سارے نعت خواں اچھے ہیں، لیکن کسی کی آواز میں اللہ نے درد و سوز اور بے عملی ہم نے نہیں دیکھی ان کی زندگی میں، یہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ۔ سب اچھے ہیں لیکن کچھ اور اچھے ہوتے ہیں، تو میں نے جو ان کو دیکھا ہے اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ جہاں کے ہیں، سید صاحب جانتے پالی، یہ شریف صاحب بھی پالی کے ہیں، سید صاحب پالی زیادہ آنا جانا ان کا ہوتا ہے،
پالی میں ایسے دیہات جہاں پر 20 گھر مسلمانوں کے، 40 گھر مسلمانوں کے، جہاں نہ مسجد نہ مدرسہ، آج وہاں پر الحمدللہ رب العالمین تقریباً 100 کے قریب دیہات میں مکتب قائم کیے گئے ہیں۔ جب وہاں گئے تھے تو استقبال کرنے کا طریقہ الگ تھا اور کوئی کلمہ پڑھنے والا صحیح طور پر نہیں تھا۔ آج ایک مکتب میں 50 60 70 80 بچے قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ الحمدللہ قائم کرو، آپ کی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دین سکھاؤ، ورنہ وہ غیر اسلامی طریقے پر عمل کر کے ایمان سے نکل جائیں گے۔ بہت محنت کرنی ہے، بہت مشقت کرنی ہے۔ ایک اور بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، اگر اجازت ہو تو آپ لوگوں کو۔ بنگال کے ایک علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا، ایک مفتی صاحب بڑے باعمل اور بڑے مخلص آدمی، انہوں نے بہت ضد کی کہ آپ کو چلنا پڑے گا، اور گاؤں ایسا تھا کہ لائٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں وہاں پر۔ یہ بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، کم و بیش 15 سال ہو گئے ہوں گے۔ وہاں پہنچا تو گاؤں میں انٹر ہوا تو ایک عمارت کھڑی تھی، انہوں نے بتایا حضرت یہ عمارت ذرا دیکھ لیجیے آپ۔ میں نے دیکھا، وہاں کے اعتبار سے اچھی تھی، چند منزلہ تھی، میں نے دیکھی۔ قیام گاہ پر پہنچے، بیٹھے، بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے عمارت دیکھی؟ میں نے کہا ہاں دیکھا۔ بولے حضرت یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے نا، اس کمیٹی کے اندر تقریباً 200 کے قریب بچے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ بولے وہ سب ممبر ہے کمیٹی کے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بولے اس میں سے 10-15 ایسے ہیں جو اچھے بڑے کام کرتے ہیں، یعنی کوئی سمجھ لیجئے کہ پی یو پی کا کام کرتا ہے، کوئی فرنیچر کا کام کرتا ہے، اس طریقے کے اچھے بڑے کام کرتے ہیں۔ 180 کے قریب بچے ایسے ہیں جو بنگلور، دہلی، ممبئی، کلکتہ وہاں کی ہوٹلوں میں برتن صاف کرتے ہیں۔ وہ سب اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ میں نے کہا اچھا؟ بولے ہاں۔ لیکن بولے حضرت یہ عمارت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہی برتن صاف کرنے والے بچوں نے بنوائی ہے۔ میں نے کہا کاہے کے لیے بنوائی ہے؟ کہا اسکول بنانے کے لیے۔ میں نے کہا اسکول اور یہ بچے؟ تو بولے ہاں، ان کی سوچ یہ تھی کہ اپنے جب ہوٹل کے اندر برتن صاف کرتے ہیں تو بڑے باپ کے بیٹے آتے ہیں کھانے کے لیے، انگلش میں پھڑ پھڑ بولتے رہتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اگر ہم نے کچھ اپنے بچوں کے لیے نہیں کیا تو ہمارے بچے بھی برتن صاف کرتے رہیں گے، ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ روپیہ جمع کر کے ان لوگوں نے یہ عمارت بنوائی ہے۔ کام ایسے ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے علاقے کے اندر جال پھیلا دو، آپ کی نسل میں کوئی جاہل نہ رہنے پائے، کوئی ان پڑھ رہنے نہ پائے، تاکہ آپ بھی فخر سے اپنا سر اونچا کر کے چل سکیں اور آپ کا بچہ معاشرے کے اندر اپنا کوئی مقام بنا سکے۔ کھا پی کر عیش موج گٹکھا تمباکو اور یہ ساری چیزوں میں اپنی زندگی برباد مت کرو۔ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، پتہ نہیں چلتا کیسے سال کا سال گزر جاتا ہے اور دن کے دن گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ چینج کرو اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو بدلو۔ بڑوں سے گزارش ہے کہ شفقت فرمائیں، بچوں سے گزارش ہے پیسوں کو جمع کرو، قوم کی تعمیر کا کام کرو، علم کے فروغ کے سلسلے میں جد و جہد کرو۔ اور الحمدللہ ہمارے جتنے علماء یہاں تشریف فرمائیں سب یہ درد رکھتے ہیں کہ آپ تک علم پہنچے اور آپ قرآن پڑھنا سیکھیں، نماز سیکھیں، تراویح سیکھیں، عبادت سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، یہ ساری چیزیں سیکھیں اور سیکھ کر کے اپنی زندگی کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ارشادات پر گزارنے کی کوشش کریں۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے پیغام کو آپ دل میں بٹھائیں گے اور عمل کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے بات کرنے کا نہیں کہا کہ بات میں وہ کروں کہ حضور آپ راضی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ پتہ چلا یہاں کام کرنے کے لیے آئے، بات کرنے کے لیے نہیں۔ اور کام کریں تو سیٹ پر نظر نہیں، مدینے کے تاجدار پر نظر ہو کہ بس حضور راضی ہو جائیں۔ تو کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود،
وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعلان، جس نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی اس سے گزارش ہے گھر جانے کے بعد پہلے عشاء کی نماز پڑھے، اور اگر پڑھنے کا دل نہ ہو تو آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ کے نزدیک آپ اس لائق ہیں ہی نہیں کہ اللہ آپ کو کھڑا کر سکے، اور پڑھنے کی توفیق مل جائے اور نماز پڑھ لیں تو آپ یہ سوچے گا مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق اور اپنی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع عطا کر دیا۔ ایک سجدہ شکر اور کر لیں تاکہ مولا بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی فجر کی نماز بھی وقت پر پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ جو حضرات حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے قادری برکاتی سلسلے میں مرید ہونا چاہتے ہیں تو حضرت سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہیں، حضرت جیسا پڑھائیں۔ اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں تو ویسا پڑھیں، مائیں اور بہنیں بھی پڑھ کر غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہو سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، آج کے بعد ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، ہر فرض و واجب اور سنت ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔